بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایجوکیشن فرنٹ کے ساتھ میں ہوں پروفیسر محمد رفیق انجم۔ ناظرین، پاکستان بننے کے فوراً بعد جو پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کی گئی جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام پڑھ کے سنایا گیا، وہ فنی تعلیم کے حوالے سے تھی۔ قائد اعظم کے پیغام میں بھی یہی فرمایا گیا، قائد اعظم صاحب نے بھی یہی پیغام دیا تمام پاکستانیوں کو اور وہ تمام کیریکولم ڈیولپر کو کہ پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو فنی اداروں میں تبدیل کیا جائے، طالب علموں کو جنرل ایجوکیشن کی بجائے فنی تعلیم دی جائے، ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے، تاکہ جب بچہ میٹرک کرنے کے بعد کالج میں جائے یا نہ جائے تب بھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، اس میں اتنی کیپیسٹی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی روزی خود کما سکے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کے بعد ہمارے جو کیریکولم ڈیولپر آئے، ہمارے جو منصوبہ ساز آئے، انہوں نے قائد اعظم صاحب کی اس جو مشورہ تھا اس کو بالکل پس پش ڈال دیا اور زیادہ توجہ جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن کی طرف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جنرل ایجوکیشن کے بے شمار ادارے ہیں، بے شمار کیریکولم ہیں، وہ عجیب قسم کی کنفیوز قسم کی جو ہے وہ نسل پیدا ہو رہی ہے، آدھا تیتر ہے آدھا بٹیر ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ اب کہیں جا کر کچھ حکومت کو ہوش آیا ہے اور اس نے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کی طرف توجہ دینی شروع کی ہے، خاص طور پر جو ٹیفٹا کا جو قیام ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس ٹیفٹا کے قیام نے ایک سمت جو ہے وہ متعین کر دی ہے پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ٹیفٹا کے ڈپٹی جنرل مینیجر کمیونیکیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ ہیں۔ میری مراد جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب سے ہے۔ پاشا صاحب، سب سے پہلے آپ کا میں مشکور ہوں، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، وقت نکالا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی دیر کیوں لگی قائد اعظم صاحب کی جو ویژن تھی، ان کا بلکہ حکم تھا ایک کہ پاکستان میں جو ہے وہ فنی تعلیم کو جو ہے وہ اس کی ترویج کی جائے، تو ہم نے اسے سنی انسنی کیوں کر دیا اور اب جا کے میں سمجھ آئی ہے کہ واقعی ان کا کہنا جو ہے وہ ٹھیک تھا؟ پروفیسر صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے حوالے سے آپ کے ناظرین کو اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کر سکوں، ان کو بتا سکوں کہ ٹیفٹا پنجاب جو ہے وہ فنی تعلیم کی ترویج کے لیے کیا کر رہا ہے، اور اس حوالے سے یعنی فنی تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے بڑی دیر کے بعد اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے اور حکم کو پس پشت کیوں ڈالا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے تو یعنی کسی بھی قوم اور ملک کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو آئین کہا جاتا ہے۔ آئین کہا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو ہم نے تو اس آئین سازی کے لیے یعنی اس ملک کو کیسے چلانا ہے اس کی سمت کا تعین کرنے کے لیے ہم نے 11 سال لگا دیے۔ یعنی پاکستان کو پہلا آئین جو ملا وہ 1956 میں ملا، بالکل صحیح ہے، یعنی پاکستان کے قیام کے 9 سال کے بعد، 9 سال کے بعد، اور ہم نے اس کو 2 سال نہیں چلنے دیا۔ 58 میں اس ملک میں پہلا مارشل لا لگ گیا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ یعنی جو سب سے سیکرڈ ڈاکومنٹ ہے، جو سب سے سیکرڈ چیز تھی، اس کی تیاری میں ہم نے اس کو ہم آن ٹائم نہیں کر سکے، تو پھر فنی تعلیم کا کیا کہنا کہ اس کے حوالے سے ہم نے جس مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا اس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھ لیجئے کہ 60 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ہم معاشی طور پر خوشحالی کی منزل حاصل نہیں کر سکے۔ تو اس کی جو بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں جو مین یا روٹ کاز ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا فنی تعلیم پر توجہ نہ دینا ہے۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ القاسب و حبیب اللہ، کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے اپنا دوست کس کو قرار دیا تھا؟ جد الانبیاء کو۔
بالکل صحیح. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو آپ دیکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے کام کرنے کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. بے شک بے شک. اور آپ دیکھیے کہ گزری صدی میں اور رواں صدی کے اندر جن قوموں نے ترقی کی ہے اور جو اس وقت عالمی لینڈسکیپ پر جدید قومیں کہلاتی ہیں، باوقار قومیں کہلاتی ہیں، امریکہ دیکھ لیں، سنگاپور دیکھ لیں، ملیشیا دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں، ہندوستان دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، چائنا کی مثال ہمارے چائنا دیکھ لیں. 1 کروڑ ادارے ہیں وہاں پہ، 1 کروڑ ادارے. تو ان سب نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے تو انہوں نے جو نقطہ آغاز بنایا وہ فنی تعلیم تھا. بالکل صحیح ہے. تو اس بنیاد پر وہ آگے گئے. پاکستان کو آپ دیکھیے کہ پاکستان میں معاشی، اقتصادی، سماجی ترقی کے لیے جو مروجہ پیرامیٹرز ہیں، جو بنیادیں ہونی چاہیے، وہ 100% پاکستان میں پائی جاتی ہیں. منرلز اینڈ مائنز دیکھ لیں، ہیومن ریسورس دیکھ لیں، ہیومن کیپٹل دیکھ لیں، نیچرل ریسورسز دیکھ لیں، آب و ہوا دیکھ لیں، جو بھی بنیادی چیزیں ہیں ہر چیز موجود ہے. بالکل صحیح. یعنی آپ دیکھیے دنیا کا سب سے بڑا جو نہری نظام ہے وہ موجود ہے، وہ پاکستان میں موجود ہے. دنیا میں سب سے بڑا جو مڈ ڈیم ہے، مٹی کا جو ڈیم ہے، تربیلا ڈیم، وہ پاکستان میں موجود ہے. دنیا میں سب سے بہترین جو ہیومن کیپٹل ہے، آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے تقریباً 60 سے 70 لاکھ افراد جو ہیں وہ نوجوان ہیں، وہ بیرون دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں پاکستانی کام کر رہے ہیں وہ ان ممالک کی، ان قوموں کی تعمیر و ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. امریکہ لے لیں، مڈل ایسٹ لے لیں، بنگلہ دیش لے لیں، ملیشیا لے لیں، سنگاپور لے لیں، کوئی بھی ملک آپ اٹھا کے دیکھ لیں جہاں پر پاکستانی موجود ہیں تو وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان یہاں پر موجود ہیں، ہمارے جو لوگ یہاں پر رہ گئے ہیں، وہ کیوں ہماری ملک کی تعمیر و ترقی میں کام نہیں کر رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کارآمد نہیں ہیں. ہیومن کیپٹل موجود ہے، صحت موجود ہے، صفائی موجود ہے، ذہن موجود ہے، صحت کی تمام یعنی جو بنیاد ہوتی ہے انسانی توانا، جسم، ذہن، وہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ترقی میں نہیں ڈال رہا تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ سکلڈ نہیں ہے، ان کی ٹرین نہیں ہے، ان کے پاس وہ سکل نہیں ہے جس کو لے کر وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کارآمد کردار. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں اسی کو ذرا لے کے آگے بڑھوں گا. پاشا صاحب، جیسے آپ نے ایک بڑا اچھی خوبصورت تعمیر باندھی اور پوری تاریخ بتائی، میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا رحم کیسے ہوا اور ٹیفٹا کا جو قیام ہے وہ کیسے آیا، یہ ذہن میں کیسے آیا کہ چلو اس سلسلے میں بھی ہم نے توجہ دینی ہے؟ دیکھیں یہ 99 کے اندر جنرل مشرف کے مارشل لاء سے تھوڑا عرصہ پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب نے، کیونکہ وہ خود بھی صنعت کار ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر صنعت نے ملکی معیشت میں یہ اس وقت وزیر اعظم تھے، وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں، وزیر اعلیٰ تھے. اچھا، محترم شہباز شریف کی میں بات کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے جو مشاورت کی لوگوں کے ساتھ، صنعت کاروں کے ساتھ، تو یہ طے پایا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو صنعت کی ضروریات کے مطابق پورا اترے، سلیبس اور صنعت کی ضروریات کے کون سا سکلڈ ورک فورس پیدا کرنی ہے، جو ہمارے جو صنعتی ادارے ہیں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ مین پاور پروڈیوس کرے. اچھا. تو انہوں نے یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو شامل کر کے تو ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کی بنیاد رکھی. پھر پرپز یہ تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لے کر چلا جائے. یعنی یہ جو فنی تعلیم ہے، جو ہنر مند پیدا ہوں گے، ان کو امپلائمنٹ کس نے دینی ہے؟ ظاہر بات ہے انڈسٹری نے دینی ہے. تو اس وقت تک جو حکومت کے مختلف ادارے جو یہ فنی تعلیم کو پروموٹ کر رہے تھے، ان کا صنعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ بیوروکریٹ تھے، بابو تھے، سرکاری افسر تھے. تو بہت سارے ادارے ہمارے جو حکومت کے یہ کام کر رہے تھے ان کا کوئی تال میل نہیں تھا مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے ساتھ. تو وہ جو
تعلیم دے رہے تھے، جو ادارے وہ چلا رہے تھے، وہ لوگ جو فنی تعلیم حاصل کر کے مارکیٹ میں جب آتے تھے تو ان کی جو پلیسمنٹ ہے ان کو روزگار نہیں ملتا تھا۔ اچھا، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو کیریکولم آپ نے تیار کر رکھا ہے اپنا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ٹیفٹا کے زیر اہتمام، وہ سارے کا سارا جو کیریکولم ہے وہ دراصل غمازی کرتا ہے ان تمام تقاضوں کی جو کہ ایک انڈسٹری شعبے کو چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب کمبینیشن کیا ہے۔ اس وقت جو ٹیفٹا کے سربراہ ہیں وہ ایک معروف صنعت کار ہیں، ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب نے ان کو وہاں پر امپلائی کیا ہے ان کو، اور وہ مطلب اپنے تجربے کو اپلائی کر کے تو وہ کورسز، ان کورسز پہلے بھی پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آتے رہے ہیں، تو وہ سلیبس، وہ کورسز، وہ ہنر، وہ فیلڈ وہ طے کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے تعلیم دے کے، تربیت دے کے تو ہنر مندوں کو مارکیٹ کے اندر بھیجنا ہے، پھر ان کو صنعت کے اندر امپلائمنٹ ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیں 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں کسی بھی تعلیمی یا فنی شعبے کے لیے: سلیبس، تعلیم حاصل کرنے والا اور استاد۔ یہ 3 بنیادی پلرز ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ سلیبس جو ہے ٹیفٹا کا وہ صنعت کے جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور ان ٹریڈز میں بچے تیار کیے جا رہے ہیں، ہنرمند تیار کیے جا رہے ہیں جن کو ادھر وہ پاس آؤٹ ہوں، وہ تربیت حاصل کر کے ادھر مارکیٹ کے اندر وہ جائیں تو ان کو پلیسمنٹ مل جائے۔ سلیبس تو آپ نے تیار کر دیا جدید تقاضوں کے مطابق، جتنی بھی صنعتی جو بھی آپ کی ڈیمانڈ تھی، کیا آپ کو تربیت یافتہ اساتذہ بھی میسر آئے؟ ہاں دیکھیں، یہ تو سب سے بڑا کام ہے، یہ بلکہ آپ جنرل ایجوکیشن میں بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ٹرینڈ اساتذہ جو ہے ان کی شدید کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا جو لیسن ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے سٹوڈنٹس تک کنوے نہیں کر پاتے۔ تو یہ تو ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، یہ تو زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ کی بات بڑی ریلیونٹ ہے۔ اس کے لیے ٹیفٹا نے 2 اقدام کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ سٹاف ہے، ایگزسٹنگ ورک فورس جو ہے وہ تربیت یافتہ ہیں، لیکن پرانے تربیت یافتہ ہیں، ان کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے 150 ملین کا بجٹ جو ہے 2013-14 میں ٹریننگ کی مد میں رکھا گیا تھا۔ پھر ٹیفٹا نے اپنے اساتذہ کی کھیپیں جو ہیں وہ ملائیشیا، چائنا اور جاپان بھیجیں۔ اچھا، بہت اچھا۔ ان کو تربیت دلائی گئی تاکہ ان کی جو تجربہ ہے اس کو ری ویمپ کر کے، جدید تقاضوں سے ہم مانگ کر کے ان کو لایا جائے۔ دوسرا کام یہ کیا کہ مختلف شعبوں کے جو انجینئر ہیں، جو یونیورسٹیوں کے تربیت یافتہ نوجوان ہیں، ان کو انڈکٹ کیا جائے بطور استاد کے، تاکہ وہ، اس کا مطلب ہے جدید اور قدیم کا کمبینیشن بنا کے، وہ تو یقیناً اسی صورت میں ممکن ہے نا کہ جب ان کے لیے آپ پے پیکج اچھا رکھیں، پے اسکیل اچھی رکھیں، تو پھر ایک یونیورسٹی کا جو ٹیچر آئے گا تو وہ تو پھر ایسے یہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ یعنی ہمارا جو بجٹ ہے اس حوالے سے وہ خاصا معقول ہے کہ ہم جو جدید ترین لوگ ہیں، نوجوان ہیں، جو یونیورسٹیوں کے اپنے ٹرین میں فارغ التحصیل ہیں، ان کو ہم اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے تعاون سے، حکومت کے تعاون سے ہم جو ہے وہ نئے لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ نئے سلیبس کے مطابق جو ہے نئے ہنرز کے اندر، نئے ٹریڈز کے اندر جو ہے وہ تربیت دے سکیں۔ تو ہم اس وقت 1 لاکھ کے قریب ہنرمند اینولی تیار کر رہے ہیں، تو اس میں 40,000 کو مزید ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہمیں غیر ملکی اداروں کا تعاون بھی حاصل ہے، جس عرفان کیسر شیخ صاحب ہمارے ریسنٹلی نئے چیئرمین اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ ان کا جو ویژن ہے انڈسٹری کا، بزنس کا، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے بڑی تیزی سے اس حوالے سے ہمارا غیر ملکی اداروں کے ساتھ روابط بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ جو ڈونر ایجنسیاں ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی تیزی سے ہم روابط قائم کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے اس کو ان کے ویژن کے مطابق جو ہے کوئکلی ری ویمپ کر کے ہم تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آنے والے سالوں میں ہم بڑی تیزی سے ٹیفٹا کو ایک وائبرنٹ باڈی بنانا۔ پاشا صاحب یہ بھی دیکھنے میں ہے، سننے میں بھی ہے، دیکھنے میں بھی ہے کہ آپ کی جو جتنی بھی ورکشاپس ہیں جہاں پہ ٹیکنیکل ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کے اسٹوڈنٹس کو، وہاں اپریٹس بڑا پرانا ہے، یہ نہ ہونے کے برابر، اگر ہے بھی ہے تو ٹوٹا پھوٹا ہے، بس ٹھیک ہے، بچوں کو تھیوری پڑھا دی جاتی ہے، اور جب پریکٹیکل کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں بس اسی طریقے سے وہ تھوڑا بہت سمجھو کہ آپ نے بڑی ریلیونٹ بات کی ہے۔ وہ اپریٹس جو ہے اصل تو چیز ہے، آپ جب آپ کو فنڈ ریلیز ہو رہے ہیں تو کم سے کم آپ کے جو جتنے بھی ٹیکنیکل ادارے ہیں ان کی جو لیبز ہیں ان کو تو اکوپڈ کریں۔ آپ نے بہت ریلیونٹ بات کی ہے۔
اور یہ مختلف کوارٹر سے یہ ہمیں کہا بھی جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس وقت ہم نے یہ لیبز بنائی تھیں تو اس وقت یہ موسٹ ماڈرن تھیں، تو گزشتہ 15-20 سالوں میں جو یعنی جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے یہ ایک موبائل ہے، آپ نے آج خریدا ہے یہ 1.5 لاکھ روپے کا، تو 2-3 مہینے کے بعد اس کا نیا ورژن آ جاتا ہے، تو یہ ورژن جو ہے پرانا ہو جاتا ہے، اور 5-6 مہینے کے بعد یہ جو آج جدید ترین ماڈل تھا یہ زیرو ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جو ٹیکنالوجی کے اندر جو اتنی ریپڈلی جو رینوویشن ہو رہی ہیں، ظاہر ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دے پائے، یہ آپ کی بات درست ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ مکینیکل کی ایک لیب کو رینوویٹ کرنے کے لیے 80 کروڑ روپیہ درکار ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ 80 کروڑ روپیہ ایک لیب کو رینوویٹ کرنے کے لیے، جدید تقاضوں کے مطابق ڈالنے کے لیے۔ ہم اپنی لیبز کو آہستہ آہستہ رینوویٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے ایک جائکا ہے، جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی ہے، انہوں نے ہمیں 2 ٹریڈز کی جدید ترین لیبز بنا کے دی ہیں، 100 ملین روپیز لگا کے انہوں نے ریلوے روڈ پہ، گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ میں ایک یہ آٹو کی، اور دوسرا انہوں نے ہمیں ایک اور ٹریڈ کے اندر جو ہے لگا کے دی ہے، اور انہوں نے ٹرن کی بیسس پہ ہمیں دیا ہے۔ 3 سال لگا کے انہوں نے پورے وہ جدید ترین بنائے ہیں۔ اس طرح اب ہمیں وہ مزید ابھی ہمارے عرفان کیسر شیخ صاحب نے جاپانی ایمبیسڈر سے گزشتہ دنوں ملاقات کی ہے، اور وہ ہمیں ایسی 18 اور لیبز بنا کے دے رہے ہیں، یعنی 18 کالجوں کی لیبز کو وہ رینوویٹ کر رہے ہیں۔ یہی تو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ جہاں پیسے لگانے چاہیے وہاں تو پیسے لگتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہم مثال کے طور پر لیپ ٹاپ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ گاڑیاں تقسیم کرنی شروع کر دیتے ہیں، یہ پل اور سڑکیں بنانی شروع کر دیتے ہیں، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں ہمارے ملک کی، خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے، وہ تو پوری کریں۔ جب ہمارے پاس زیادہ پیسے ہوں تو پھر ہم اس قسم کی چیزیں کریں۔ پروفیسر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، دیکھیں ہم لوگ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہیں۔ جی جی، حکومت جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کر رہی ہے یہ بھی ان کی پرائرٹیز ہیں، اور وہ اپنی ایک ویژن کے مطابق، اپنے ایک مینیفیسٹو کے مطابق کام کر رہی ہے، اور وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ لیکن اس شعبے کے اندر بھی انہوں نے کوئی کسر، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹیپٹا کو بجٹ دینے میں، ٹیپٹا کو ریسورسز دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ساری کسریں ہی نظر آ رہی ہیں، کسر کیوں نہیں چھوڑی؟ یہ نہ کسریں ہی ہیں۔ بعض جو آپ کے امپورٹنٹ ڈویژنز ہیں وہاں پہ جو اہم شہر ہے، مثلا گجرانوالہ شہر ہے، وہاں سول کی ایجوکیشن ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، نہیں میں سول کا ایک ڈپلومہ، سال کا ایک ڈپلومہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ گجرانوالہ کے اندر ہمارے لیدر ٹیکنالوجی کی، ہمارے یہاں لیدر ٹیکنالوجی کی بات ہے، میں سول کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ پہ وہی چیز ہم کھول دیں۔ ہم TNA کرتے ہیں، ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، گجرانوالہ کے اندر ہم نے چائنا کی مدد سے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ لیبارٹریاں قائم کی، ہم انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سول ٹیکنالوجی جو گجرانوالہ ہے وہ کس کالج میں؟ نہیں دیکھیں، یہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اب ہم مطلب جو مختلف چیزوں کی ڈکٹیٹ ہے اس کو لے کے تو نہیں چل سکتے نا، ہمارا اپنا گرینڈ پلان بھی ہے، ہمارے سامنے پورا پنجاب ہے، اس کو ہم دیکھ کے کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں نا کہ آپ ایک سول ٹیکنالوجی کو لے کے بات کرنا شروع کر دیں۔ مین ٹیکنالوجیز ہیں وہ سول ٹیکنالوجی آپ دے رہے ہیں، میکینیکل ٹیکنالوجی آپ دے رہے ہیں، کیمیکل ٹیکنالوجی آپ دے رہے ہیں، الیکٹرونکس دے رہے ہیں۔ گجرانوالہ کے صنعت کار جو ہیں ہمارے بورڈ آف مینجمنٹ میں ہیں، ان کے مشوروں کے مطابق، ان کی ہدایات کے مطابق ہم تمام وہ کام ٹیپٹا کر رہا ہے جس کی وہاں کی لوکل صنعت کو ضرورت ہے۔ بالکل صحیح ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے یہاں پہ جو پرائیویٹ چونکہ پارٹنرشپ بھی رکھی ہوئی ہے، جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو بھی بڑی شکایتیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پہلے سب سے پہلے تو یہ وہ جناب افیلیشن ہی نہیں دیتے، اگر افیلیشن دے ہی دیتے ہیں تو اس کے بعد جیسے حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی فنڈ ملتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان کی بھی فنڈنگ کریں، اگر آپ کو کوئی مشینری ملتی ہے جدید تو ان کو بھی آپ مشینری دیں، وہ بیچارے جو دیکھیں ہم اس میں تھوڑی سی میں غلط فہمی دور کر دوں، ہم فنڈنگ ادارہ نہیں ہے، ہم جو نہیں حکومت سے جو آپ کو فنڈ ملتا ہے وہ ہمارے لیے ملتا ہے، وہاں بھی تو پاکستانی بچے پڑھتے ہیں نا، ہمارے اپنے بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے پڑتا ہے جو ہمارے اداروں میں، ہمارے تقریباً 500 کے قریب ادارے ہیں، رسول کے اندر ہم ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی بنا رہے ہیں، تو ہم سبسیڈائز ریٹس پہ جو ہمارے سوسائٹی کے کم آمدنی والے، کم وسائل والے طبقات ہیں ان کو ہم فنڈ کرتے ہیں، ان کو فنی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی فنڈنگ کریں، ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ ان کو افیلیٹ کرنا،
ان کو مانیٹر کرنا، ان کو ریگولیٹ کرنا جو ہے یہ ہمارا کام ہے. یعنی مانیٹرنگ تو آپ کے شعبے میں ہے نا جی آپ کی ذمہ داری میں کہ اس کو مانیٹر کریں. مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن آپ اس کو سیٹوں کا کوٹا بھی تو آپ ہی دیتے ہیں نا. جی ہم ہی دیتے ہیں. اب یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر ایک ادارہ ہے اس کے پاس اتنا اپریٹس موجود نہیں ہے لیکن اس کو اس قدر زیادہ جناب وہ آپ نے کوٹا دے دیا ہوا ہے سیٹوں کا کہ وہ تو جناب نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. ہم جب کسی کو میں یہ سوال ابھی بریک سے بعد آپ سے کروں گا. ناظرین لیتے ہیں یہاں ایک مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد پوچھیں گے پاشا صاحب سے کہ بعض پرائیویٹ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ پسندیدگی کا رویہ کیوں اختیار کیا گیا اور بعض کے ساتھ سختی کیوں.